بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو ہماری ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی، مناظرہ شروع ہوا تھا اس موضوع کے اوپر کہ وفات مسیح کو ثابت کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی نے 30 آیات پیش کی ہیں، اور ان 30 آیات کے اوپر ہماری مفصل گفتگو عبد القادر ملہم صاحب سے جاری ہے، اور آج ہم پہلی آیت کے اوپر ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں، تو دوسری آیت کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلیں جی، سب سے پہلے عبد القادر صاحب آپ مقدمہ پیش کر دیجئے، 3 منٹ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ آپ مقدمہ پیش کر دیجئے، اس کے بعد پھر میں بات کرتا ہوں۔ اچھا، گھڑی کے اوپر ٹائم کے اوپر نظر رکھیے گا، تاکہ ٹائم ٹو ٹائم ہم چلیں گے نا تو وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ میں ابتدا کے اندر ہی بتاتا چلوں، یہ سکرین شیئر کر کے میں بتا دیتا ہوں کہ پہلی گفتگو ہماری ہو چکی ہے۔ یہ ہمارا چینل ہے یوٹیوب کا، یہاں پر آپ کو یہ مناظرہ یہ مناظرہ، بلکہ یہ نہیں، ایک مناظرہ جو ہے ان کے یہ والا مناظرہ، یہ زاہد خان کے مناظرے کے ساتھ ہی یہ پہلی آیت کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے۔ چلیں جی، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہماری جو دوسری آیت ہے وہ ہے ورافعک الیہ۔ اللہ پاک نے سیدنا مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے اپنے طرف بلند کرنے والا ہوں۔ تو اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ رفع جب انسان کے لیے ہے تو وہ رفع روحی ہے، یعنی اللہ جل شانہ وہ جب کسی کو مارتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ فرشتے بھیجتے ہیں، ملک الموت جو ہے، موت کا جو فرشتہ ہے وہ آتا ہے مرنے والے کے پاس، اور اس کے جسم میں سے اس کا روح کو کھینچ کر نکال دیتا ہے، اور فرشتے پھر وہ روح لے کر وہ اوپر جاتے ہیں اللہ کی طرف، اور جسم جو ہے جو پھر لاش بنتا ہے وہ اسی زمین پر رہتا ہے، اسی زمین پر رہتا ہے، وہ بے جان لاش ہے، وہ ایک جسد ہے، اس کو لے کر مسلمان اس کو لے کر دفن کریں قبر کے اندر۔ تو یہی ہوا حضرت سیدنا مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ اللہ نے اس کا رفع کیا، موت کے وقت اس کو روح کو نکالا، اور اس کو آسمان، فرشتے جو ہے وہ آسمان کو لے کر وہ ان کو حاضر کیا اللہ کے بارگاہ میں۔ تو یہ میرا مقدمہ ہے، آپ اپنا بھی بات شروع کریں۔ بہرحال آپ کا ٹائم ابھی جاری تھا، تو آپ نے اپنا ٹائم بھی مجھے دے دیا ہے، 3 منٹ ہم بات کریں گے۔ تو اس آیت میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ وہ ثابت تو آپ نے یہ کرنا ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے اس آیت سے وفات مسیح کو ثابت کی ہے، تو اس آیت میں کہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ یہ آپ نے بتانا ہے جی، آپ بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیت آپ کے سامنے ہے، آپ نے شیئر کیا تو خود ہی آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا، یہ جو آیت ہے نا 157، آیت نمبر 158، 157 اور 158 دونوں آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو برفعہ اللہ الیہ، یہ معنی ہے کہ بلکہ اللہ نے اس کو اپنے طرف بلند کیا، اپنے طرف بلند کیا، رفع ہوا۔
رفع کا معنی ہے کہ بلند کرنا. جب انسان کے لیے ہوتا تو ایک سیکنڈ میں ذرا لسی پیوں. الحمدللہ. تو بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طرف بلند کیا. اب یہ جو رفع ہے نا، اس کو ہم قرآن کے دوسری جگہ پہ دیکھتے ہیں، اس کا معنی موت ہوتا ہے. جیسے کہ سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا ہے کہ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اس کو ایک بلند مکان پر اٹھایا ہے. تو وہ ادریس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے ماضی کے اندر، وہ فوت ہوئے. اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو جنت کی طرف بلند کیا، یعنی اس کے روح کو بلند کیا. جسم ادھر ہی زمین پر رہتا ہے. جب کسی کا موت ہوتا ہے، جسم ادھر زمین ہوتا ہے، اس کا روح جو ہے وہ رفع ہوتا ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسنون دعا ہے سجدتین کے درمیان، دونوں سجدوں کے درمیان آپ فرماتے تھے وَرْفَعْنِی، اے اللہ میرا رفع کرے. تو یہ اس سے معنی ہے کہ جب میرا موت آتا ہے تو میرا ایک باعزت موت دینا، کہ فرشتے آتے ہیں اور بہت پاک فرشتے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے پاک روح اس پاک جسم سے نکل اور ہمارے ساتھ چلے، ہم آسمان پہ چلتے ہیں. تو یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا، اللہ کی طرف سے ہوا. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ ہوا، ہم کہتے ہیں کہ فقط روح کے ساتھ ہوا. تو آگے آپ بات کریں شروع، انشاءاللہ میں آپ کی باتیں کو جواب دیتا ہوں اگلی بار. میں یہ آیت آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دی ہے. یہ وہ آیت ہے جو مرزا صاحب نے وفات مسیح کو ثابت کرنے کے لیے لگائی ہے. اس چیز کو آپ تسلیم کرتے ہیں. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اس آیت میں کہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی وہ فوت کا مطلب ہے بل رفعہ اللہ الیہ سے مراد ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں. آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ کیسے؟ آپ اپنے پاس ڈائری رکھ لیں، میرے سوالات لکھیں، وہ آپ نے ثابت کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ نے کہہ دیا تو میں نے مان لیا کہ بل رفعہ اللہ الیہ سے مراد ہے جی موت. تو یہ تو مرزا صاحب نے ترجمہ کیا ہے نا. مرزا صاحب کی کیا ہم مان لیں کہ پچھلے 1400 سال سے کبھی کسی مفسر نے مترجم نے اس سے مراد یہ نہیں سمجھی، فقط مرزا صاحب کو یہ بات سمجھ آئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں ہمیں بتائی، کسی صحابی نے یہ بات نہیں بتائی، کسی تابعی یا تبع تابعی نے یہ بات نہیں بتائی. تو آپ کون ہوتے ہیں یا مرزا صاحب کون ہوتے ہیں جناب وہ اس سے مراد موت کا ترجمہ لے لیں؟ آیت آپ کے سامنے ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جو مرزا صاحب نے 30 آیات کے ضمن کے اندر بیان کی ہے، دوسری آیت. تو یہ موت آپ نے ثابت کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا. جی بات کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. شاہ جی اگر آپ میرے اسکرین کو شیئر کریں تو میں آپ نے کہا کہ کسی مفسر نے یہ حوالہ، کسی مفسر کا کوئی حوالہ ہے رفع جو ہے. ہاں جی جزاک اللہ. تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے شاید، یہ تفسیر الکبیر امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ. تو میں اس کو یہ آپ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ جلد 8 صفحہ نمبر. بڑا کیجئے جی صفحہ، ایسے نہیں سمجھ آنی، صفحہ بڑا کیجئے. ہاں جی بڑا کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. ہاں اگر جی یہ بھی صاف نہیں ہے تو پھر یہ بھی دیکھیں نا، یہ بھی اس کا میں پڑھ لیتا ہوں چلیں آپ کے ٹھیک لیے. ہے. ٹھیک ہے جی، یہ شاملہ سے میں پڑھ رہا ہوں. تو جی امام راضی فرماتے ہیں کہ وَعَلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَفْعَهُ فِي قَوْلِهِ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ هُوَ الرِّفْعَةُ بِالدَّرَجَةِ وَالْمَنْقَبَةِ لَا بِالْمَكَانِ وَالْجِهَةِ كَمَا أَنَّ الْفَوْقِيَّةَ فِي هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْمَكَانِ بَلْ بِالدَّرَجَةِ وَالرِّفْعَةِ. سو اپنا امام راضی فرماتے ہیں، جی اب آپ دیکھیں امام بیسیکلی یہ فرما رہے ہیں
کہ یہ جو آیت ہے ورافیو کے عبارت سامنے رکھیے، عبارت تو سامنے رکھیے جناب. جی اب کریے ترجمہ. اچھا، امام راضی فرما رہے ہیں کہ جان لو کہ یہ جو آیت ہے یہ دلالت کر رہی ہے کہ جو مسیح علیہ السلام کا رفع ہے، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے ورافیو کے لیا، وہ رفع جو ہے وہ درجہ اور منقبت کی رفعت ہے، نہ کہ مکان اور جہت کی. اور یہ جو درجہ ہے یہ درجہ کی رفعت ہے، یہ مکان کی لیست بالمکانی بر بدرجت ورفعت، یہ رفعت اور درجہ کی رفع ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو قرآن کے اندر آیت آئی ہے ورافیو کے لیا، اور یہ جو آیت ہے بر رفع اللہ الیہ. تو یہ بات ہے، آپ بات کریں. جی بس رکھے ادھر ہی سامنے رکھیے، سکین سامنے رکھیے، سکین نہ آپ ہٹائیے، سکین سامنے رکھیے. یہ ایک تو حوالہ کمپلیٹ دیجئے آپ، اس کا مطبوعہ لکھوائیں، اس کی جلد لکھوائیں، اس کا صفحہ لکھوائیں گے آپ، ٹھیک ہے، اور دکھائیں گے بھی، تاکہ وہ ہمیں پتہ چل جائے، ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ صفحہ ہے، اور ہمیں بھی نکالنے کے اندر آسانی رہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حوالہ سامنے کیجیے تاکہ میں اس کے اوپر پھر تبصرہ بھی شامل کر سکوں. جی میں آپ کو مطبوعہ دکھاتا ہوں نا، دکھا دیں. مطبوعہ آپ کو دکھا رہا ہوں. جی یہ دیکھیں. اچھا یہ ہے مطبوعہ ہے اپنا دار الفکر. ایک سیکنڈ ذرا برا کر کے. یہ تفسیر کون سی ہے؟ یہ تفسیر الکبیر ہے امام فخر الدین رازی کے. تفسیر کبیر ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی ایک منٹ دار میں بھی ایک منٹ رک جائیں، میں بھی اپنے پاس کھول لوں. جی تفسیر کبیر، تفسیر رازی، تفسیر رازی، ٹھیک ہو گیا. مطبوعہ اس کا کون سا تھا؟ دار الفکر. دار الفکر. جلد کون سی ہے؟ جلد 8. جلد 8. صفحہ کون سا ہے؟ 77. 77. چلیں یہ میں آپ کی مشکل حل کر دیتا ہوں. میرے پاس اوپن ہو گئی ہے. یہی صفحہ ہے، جلد 77، صفحہ 77. جی بالکل یہی آیت ہے، یہی صفحہ ہے. یہی ہے نا، اعلم ان ھذہ الآیہ، یہی ہے نا؟ جی جناب بالکل. جی ایک منٹ، یہ کس کی یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں؟ وہ پیچھے جا کے ہم ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں تاکہ ٹھیک ہے. یہ آیت 55. اچھا یہ تو آیت 55 ہے. آپ کیا یہ دجل کر رہے تھے؟ جھوٹ بول رہے تھے آپ؟ دجل بیانی کر رہے ہیں آپ؟ دجل بیانی کر رہے ہیں آپ؟ اس قسم کے قادیانی مرزائی دجل دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. یہ جھوٹ آپ کا پکڑا گیا نا ابھی. لعنت اللہ علی الکاذبین. لعنت ہے. میں اتنے بس کہوں گا، پگ ایسے بندی ہوئی ہے کہ جیسے بہت بڑے جناب جھوٹے کہیں کے، جھوٹ، فراڈ. بولیے آپ کیوں اخلاق خشک ہو گیا آپ جی کا؟ اگر میرا ٹائم شروع کر رہے نا آپ، پھر ٹائم شروع کرنا میرا. بولے آپ جھوٹ کیوں بولا آپ نے؟ اچھا ٹائم شروع کرنے سے پہلے آپ یہ بتا دیں ہم کون سی بات کر رہے ہیں؟ میں تو سمجھا ہم اسی رفع کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. مجھے آپ یہ بتائیں یہ کس آیت کی تفسیر آپ بیان کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ والی آیت کی تفسیر ہے، اور امام فخر الدین رازی یہ کہتے ہیں وہ آیت ہی کوئی اور ہے. جھوٹ کیوں بولا آپ نے؟ جناب ہم سورت آل عمران کی آیت نمبر 55 پر بات نہیں کر رہے ہیں. یہ آل عمران کی آیت ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے. لاکھدی لعنت ہے بھائی جھوٹوں کے اوپر، کمال ہو گیا. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر
157 158 ہے, لکھ دی اچھا میرے لعنت ہے بھائی. ٹھیک ہے میرے اور بات یار سنیں نا. عبد القادر ایک منٹ رک جائے, دیکھ لیں آج آپ نے کتنا بڑی حماقت کی ہے اور وہی مرزا غلام قادری آنے والے کام کی ہے. آپ نے اللہ کے ابتدا کے اندر پڑھ کے بھی سنائی ہے اور آپ کو اسی کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ جناب وفات مسیح کو ثابت کرنے کے لیے دوسری جو آیت پیش کی ہے وہ سورہ نساء کی یہ آیت مسلمانوں کی 157 بنتی ہے اور مرزا قادیانی کی 158 بنتی ہے. تو آپ نے دجل بیانی کیوں کی ہے؟ اچھا میں جواب دیتا ہوں تو آپ سنیں تو صحیح. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم اسی آیت نمبر 158 پر بات کریں, سورۃ النساء کی 157 اور 158. بات دراصل یہ ہے کہ 158 میں یہ جملہ ہے کہ برفع اللہ الیہ. تو اسی آیت پر ہم بات کرتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات ہم اسی آیت پر بات کرتے ہیں. لیکن یہاں بھی رفع کا ذکر ہے سورۃ آل عمران 55 بھی, انی متوفیکا و رافعک الیہ, ادھر بھی رفع کا ذکر ہے. تو میں نے امام راضی کا قول پیش کیا کہ رفع سے وہ ادھر بھی ہے. اب اس آیت کا بھی تفسیر کر رہے امام راضی کہ رفع سے مراد رفع جسمی نہیں ہے, وہ جہت اور مکان کا رفع نہیں ہے, بلکہ وہ تو منزل یعنی وہ تو مرت اور درجہ کی رفعت ہے, بلند ہے. تو ادھر بھی وہی معنی ہوگا نا امام راضی کے. اس لہٰذا اللہ میں نے صحیح پیش کیا, وہ روح کے متعلق بھی ہے, آیت کے متعلق بھی ہے. اور یہاں ہم رفع پر بات کریں نا کہ حضرت صاحب جو ہے آپ نے 30 آیات فرست نکالے ہیں ازالہ اوہام میں سے, وہ یہ آیت پیش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ کو میں نے اپنے طرف بلند کیا. اور امام راضی فرما رہے ہیں کہ یہ جو بلند ہے یہ جہت اور مکان کا رفعت نہیں ہے, جسمی ایک جسمانی رفعت کی بات نہیں ہے جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے. لہذا رفع جو ہے, اب رفع کا یہ کیفیت ہے کہ روح کو نکالا جا رہا ہے جسم سے, ٹھیک ہے. تو اس کا نام موت ہوتا ہے, کیونکہ موت کیا چیز ہے, موت کا کیا معنی ہے, موت ہے انقطاعی جسم اور روح. جسم اور روح الگ ہو جاتے ہیں مستقل طور پر, جب الگ ہو جاتے ہیں, جب جدا ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں موت. تو یہ رفع جو ہے, جب رفع روحی ہے, روح کو اٹھا لیا جاتا ہے, بلند کیا جاتا ہے, جسم یہاں پیچھے رہ جاتا ہے, تو اس کا معنی موت ہے. جی آپ بات. موت کیسے مراد لے لی آپ نے, وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ جسم ادھر رہ جاتا ہے, وہ روح اوپر چلی جاتی ہے. یہ آپ اپنی من گھڑت تعویلیں تو نہ کیجیے, قرآن کی آیت میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. قرآن کی آیت تو واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیے کہ وہ یہودی یہ کہتے تھے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ, ہم نے بے شک قتل کر دیا ہے. کس کو قتل کیا ہے؟ کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ, عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ اللہ کا رسول ہے. تو یہ یہودیوں نے یہ سمجھ رہے تھے, اور ماضی کی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے اپنے ذہن کے اندر, ان کا یہ عقیدہ تھا. لیکن اللہ نے اس کی عقیدے کی اور ان کی اس غلط فہمی کی اور ان کے دجل بیانے کی, ان کے جھوٹ کی, فریب کی, اللہ نے نفی کر دی. اللہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ, انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. کس کو قتل نہیں کیا؟ عبد القادر بتائے نا, کس کو قتل نہیں کیا؟ عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم, ان کی روح کو کہ جسم کو؟ اس کی جان کو. بولنے کس کو؟ عیسیٰ ابن مریم. ان کے جسم کو کہ ان کی روح کو قتل نہیں کیا؟ دونوں قتل نہیں کیا نا. مطلب روح کی بھی اللہ بات کر رہا ہے کہ روح کو قتل نہیں کیا. جی ٹھیک ہے. واہ بھائی واہ بھائی واہ, روحیں کب مرتی ہیں؟ واہ, یہ دجل بیانی دیکھ لیں آپ کی, روح بھی مراد ہے یہاں سے. وہ تو جسم کی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کے جسم کو قتل نہیں کیا. روح کب مرتی ہے, روح کب قتل ہوتی ہے؟ جھوٹ دجل فریب ہر طرف پھیلا ہوا ہے قادیانیت کے اندر, اور کچھ بھی نہیں ہے.
بتائیں مجھے کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ روح کو قتل نہیں کیا؟ نہیں، آپ نے بعض ٹائم کو آپ معاف کر رہے ہیں. کیا ہوا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنا ٹائم کو معاف کر رہے ہیں، مجھے اور دے نہیں، رہے میں ہیں. ٹائم کو معاف نہیں کر رہا، مجھے آپ بتائیے ماں قتلوہ سے مراد کیا ہے؟ اس کے جسم کو قتل نہیں کیا یا اس کی روح کو قتل نہیں کیا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے بتائیے؟ دیکھیں، میں اپنے باری میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میں آپ کے نہیں نا، مجھے ابھی سوالات کو بتائیے، مجھے نوٹ ابھی کر رہا ہوں. جواب چاہیے، ابھی جواب چاہیے. ابھی آپ نے کہا ہے کہ نہیں روح بھی بیچ میں شامل ہے. نہیں، یہ ابھی آپ کا ٹائم ہے نا، آپ تسلی سے بات کریے. ٹائم نہیں، ہے. میں اپنا ٹائم آپ مجھے چھوڑ کہہ رہا رہے ہوں، ہیں کہ بتائیے اس کا جواب پھر دیجئے اگر کہ اپنا ٹائم چھوڑے ہیں تو پھر میرا ٹائم شروع ہوتا ہے نا. نہیں نہیں، آپ مجھے چلے میں آپ کا ٹائم آپ کو دیتا ہوں. مجھے یہ اس سوال کا جواب، صرف اس سوال کا کہ بھائی وما قتلوہ سے مراد جسم ہے کہ روح ہے؟ یہ دونوں ہی ہیں، بتائیں. دیکھ، وما قتلہ وما ولکن صرف ماں شبہ لہ. قتلوہ، صرف ماں جی، قتلوہ، بس اگے ما نہیں قتلہ جانا. کا معنی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل، یعنی اس کو مارا نہیں. قتل ہاں، موت اس کا معنی. جسم کو کہ روح کو؟ دیکھیے، جسم کو روح کو، جسم کو اللہ کا اس کو ہی کہتے ہیں کہ قتل کو. تو یہ نہیں سوال کریں کہ کیا جسم کو قتل کیا یا ہاں روح کو جی، قتل کیا. یہ بتائیے سوال نا، کھل کے آنا ہے. بتائیے کہ جسم کو قتل نہیں جی، کیا کہ روح کو قتل نہیں کیا، بتائیے. وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. یہ سوال کرنا ہی غلط ہے کہ کیا جسم کو قتل کیا. قتل کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے انسان کو مارا ہے تاکہ اس کا روح ہے اس کے جسم سے الگ مطلب اس سے مراد ہوا. روح اور جسم دونوں مراد ہے نا، ہو سے مراد. جی، ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی او شخصیت بھائی وہ مراد ہے. نا، عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح کے مرکب کا ہی نام ہے نا. نہیں، اس کی ذات مراد ہے نا. ذات اور جسم روح یہ الگ چیزیں ہیں. ان کو آپ خلطے ملبس نہ. میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ قتل تیسری کرنا، چیز کسی کو چیز ہوتی مارنا. ہے. چلو آج نئی ایک بات کہانی پتہ چل گئی ہے، وہ تیسری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو جسم اور روح کے علاوہ تیسری چیز کون سی ہوتی ہے جی؟ وہ بھی بتا دیں. بتا دیں جی، وہ تیسری چیز کو ہوتی ہے. جی جناب، میں بتاتا ہوں. میرا ٹائم میرے خیال شروع کرے پھر، نہیں، کیونکہ ٹائم مجھے اس کے سوال کا جواب چاہیے کہ ہاں جی. نہیں، ہم تو آپ نے کہا کہ ٹائم آپ کو میں دیتا ہوں 3 منٹ. ماں کا تو اگر آپ میں آگے ہلنے نہیں دینا آپ کو، یہ معمہ حل کرنا ہے. اس سے مراد جسم ہے کہ روح ہے، یا جسم اور روح کا مرکب ہے، کیا ہے وہ بتائیں اچھا، آپ. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میرا اسکرین شیئر کرے ذرا. سکرین نہیں میں نے شیئر کرنی، پہلے جواب دے دیں، بعد میں سکرین شیئر کروا لینا. میں جواب دے چکا ہوں، تو آپ میرے ٹائم کو شروع کریں. آپ نے جواب یہ دیا ہے کہ جناب جسم بھی مراد ہے، روح بھی مراد ہے، یہی کہا ہے آپ نے. جی جی، ٹھیک ہے. اب میں بات چلیں شروع بس کریں. میرے ٹائم شروع کریں. بس رک جائیں نا، رک جائیں. یہ نوٹ کر لیں بھائی، یہ 23:08 کے اوپر انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس ہو سے مراد جسم اور روح دونوں چیزیں ہیں. یہ نوٹ رکھیے گا. آگے بڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَا صَلَبُوهُ، اور انہوں نے اس کے جسم اور روح کو صلیب نہیں دی. اچھا، جب یہ دونوں کام نہیں ہوئے، نہ ہی اس کے جسم اور روح کو قتل کیا، نہ ہی اس کے جسم اور روح کو صلیب دی، تو آگے اللہ کہتا ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ اس کے جسم اور روح کو لے گیا اپنی طرف. جی، ثابت ہو گیا جسم اور روح سمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف رفع ہوا. چلیں بات کیجیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. تو آپ میرا اسکرین شیئر کریں. جی جی، آپ کے سامنے ایک حدیث شریف ہے. تو آپ نے پوچھا ہے کہ رفع کا ترجمہ موت کیسے کر دیا آپ نے. ابھی آپ کی سکرین نہیں میں کر سکتا. میں نے آیت پہ رہنا ہے. ابھی حدیث پر آ گئے آپ، ابھی حدیث پہ آ گئے آپ دوڑ کے. ابھی تو قرآن کی بات قرآن سے حل کیجیے نا. ابھی حدیث پہ آ گئے ہیں آپ. آپ مجھے بات کرنے نہیں دے رہے ہیں، تو یہ نہیں بھائی، کس ایسے نہیں ہوگا. ڈبیٹ ہے. ایسے نہیں. آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے، کس طرح کا ڈبیٹ ہے نا. یا آپ مجھے تو بات بھائی کرنے، میرا 3 منٹ کا ٹائم ہے، منٹ، مجھے بات نہیں ایک کرنے منٹ. دے رہے ہیں. یا تو آپ یہ کہہ کیسی دیں کہ بات ہے؟ بھائی میرے پاس قرآن کا جواب نہیں، نہیں، یہ تو پھر کیسی آپ بات ہے؟ میرے 3 منٹ کا مجھے بات ہی نہیں کرنے چلے دے رہے ہیں. بول لیں آپ. جی جی، دیکھیے میرے اسکرین کو شیئر کرے.
چلا یار باتیں کا جواب دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے پہلا سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ مرزا صاحب نے اور آپ کس طرح رفع کا ترجمہ یا معنی موت کیسے کر دیا. ہم اس کے جواب آپ کو دے رہے ہیں حدیث کے روح سے. حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ حدیث ہے، ابن ماجہ شریف میں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ مر رہا ہے تو فرشتے ان سے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے آ کر کہتے ہیں، ایک میں ذرا اس کو پچھلے صفحہ، اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان میت تحضره الملائکۃ فاذا کان رجل صالح قالوا اخرجی ایتها النفس. آگے صفحے پہ حدیث جاری ہے. طیبۃ کانت فی الجسد الطیب اخرجی حمیدۃ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان. ٹھیک ہے، جب کوئی انسان مر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی شخص مر رہا ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اے پاک روح، اے پاک نفس، اس پاک جسم سے نکلو، اس پاک جسم سے نکلو. آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قال فلا یزال یقال ذلک حتی تخرج ثم یعرج بها الی السماء. پھر جو ہے وہ اس کے روح کو نکالتے ہیں جسم سے اور اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں، وہ اوپر چلے جاتے ہیں. تو رفع کا معنی ہے کہ ایک انسان مر رہا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو روح کو نکال کر اس کے جسم سے جدا کر کے روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں. یہ اس کا معنی رفع ہے جب انسان کے پر اپلائی ہوتا ہے. تو یہ آپ سوال کا جواب تھا جو آپ نے سوال پوچھا کہ رفع کا معنی کس طرح ہم نے کی ہے. آئے آپ بات شروع کریں. گزارا یہ ہے کہ عبد القادر صاحب، میں آپ کو قرآن کی آیت سے ادھر ادھر ہٹنے نہیں دینا، ہلنے نہیں دینا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ جنیاں مرضیاں کلا بازیاں مارو میرے سامنے، وہ چلنیاں نہیں تہاڈیاں اے چلاکیاں. ہاں جی، اب آپ دوڑ کے آ گئے ہیں جناب حدیث کی طرف، اور حدیث تو اس کا ترجمہ معنی مفہوم ہی کچھ ہو رہا ہے، اس کی طرف میں نے آنا ہی نہیں ہے. ہاں جی، پہلے تو قرآن کا مسئلہ قرآن سے حل کریے نا، اس کا جواب مجھے دیں. یا تو آپ کہیں کہ قرآن سے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر اگلا میرا اعتراض یہ ہوگا کہ مرزا غلام قادیانی نے پھر یہ آیت کیوں پیش کی؟ لوگوں کو اس نے چکما دیا، جھوٹ بولا، فراڈ کیا. حالانکہ اس آیت میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. اس نے تو نہیں کوئی حدیث پیش کی تھی، وہ تو کہتا ہے قرآن کی آیت ہے، 30 آیتیں اس نے پیش کی ہیں. تو جو اس نے پہلی آیت پیش کی تھی اس کے اندر بھی آپ برے طریقے سے ناکام ہوئے اور آپ کے دانت کھٹے ہوئے، وہ لوگوں نے دیکھ لیا. ہمارا مناظرہ موجود ہے ابھی بھی. تو آج بھی یہی ہے کہ اس آیت کے اوپر بھی بولنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے قادیانی عقیدے کو دو لفظ نہیں ہے آپ کے پاس. یہ آپ نے پہلے تسلیم کر لیا کہ جناب اس ماں قاتلوہ سے مراد ہے کہ انہوں نے اس کے جسم اور روح کو قتل نہیں کیا. تو آگے پھر یہی ہے، یہ ہو ضمیر جو ادھر تھی جس کا مرجع عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہے، تو ماں سالہ بو ہو کے اندر بھی ہو ضمیر کا مرجع المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہے. اور اسی ہو ضمیر کا ادھر بھی ذکر ہے بل رفعہ اللہ الیہ. تو یہ تینوں جگہ ضمیر ایک ہے جن کا مرجع عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہے. اگر آپ یہاں رفعہ سے مراد اس کی روح لیتے ہیں کہ روح کو اٹھا کے لے گیا آسمان کی طرف، تو ماننا پڑے گا کہ اوپر بھی پھر روح مراد ہے، اور یہ آپ مراد لے نہیں سکتے. اگر لیں گے تو برے طریقے سے
آپ پھنس جائیں گے. اس کا جواب جس طریقے سے آج آپ کے پاس نہیں ہے تو قیامت تک نہیں ہونا، کیونکہ روحوں کو قتل نہیں کیا جاتا، سلیب روحوں کو نہیں دی جاتی، بلکہ جسم اور روح دونوں کے بارے میں ہے کہ جناب وہ چونکہ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو جسم اور روح دونوں کا مرکب ہوتا ہے، اسی کو قتل کیا جاتا ہے اور اسی کو سلیب دی جاتی ہے. تو وہی ہو ضمیر جب ادھر بھی ہے تو یہ آٹومیٹکلی یہ منفی نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ پاک اس روح اور جسم کا مرکب جو پورا انسان تھا، جو کہ المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ تھا، اس کو اٹھا کے اپنی طرف لے گیا. تو نتیجہ برآمد ہو گیا، سامنے آ گیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں. میں آپ کے سامنے صرفی، نحوی، منطقی طور پہ آپ کو ثابت کر رہا ہوں. میں نے ابھی کوئی تفسیر یہاں پہ پیش نہیں کی، کوئی حدیث پیش نہیں کی، نہ ہی مرزا غلام قادیانی کی عبارتوں کو پیش کیا. میں کچھ بھی پیش نہیں کر رہا، میں قرآن کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن کے الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. اس کو غلط ثابت کیجئے. بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولا محمد. آپ کا آرگیومنٹ سمجھ آ گیا کہ آپ کہیں ہیں کہ جب وما قتلوہ اچھا، یہ بار بار جو محمد کہہ رہے ہیں، یہ درود پڑھ رہے ہیں، تو یہ محمد مرزا غلام قادیانی ہے؟ نہیں جی، تو آپ مجھے بات کرنے دینا ہے، آپ کیوں نہیں نا، یہ پھر نانا میرے سامنے یہ درود لانا پڑیے. مرزا قادیانی کے اوپر تو ہم لعنت ڈالتے ہیں، وہ تو کہتا ہے محمد سے مراد میں ہوں. تو ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ جو درود پڑھ رہے ہیں وہ کس کے اوپر پڑھ رہے ہیں. تو یہ دجل بیانی تو نہ کریں میرے سامنے. آپ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہاں تو پھر یہ ڈیبیٹ کا رخ بدل جائے گا. آپ بس آرام سے ڈیبیٹ کریں، یہ درود وغیرہ نہ پڑھیں، آپ چکمے نہ دیں مجھے. مرزا قادیانی نے بار بار لکھا، تذکرہ کے اندر بھی لکھا اس محمد سے مراد میں ہوں، اور یہ درود کے اندر بھی جو لفظ محمد ہے اس سے مراد میں ہوں، اور اس کے اوپر میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں. آئندہ بھی آپ اپنی ٹرن کے اندر کوئی بھی درود نہیں پڑھیں گے، سیدھی سیدھی بات کریں، مجھے میرے سوالوں کے جواب دیں. چلیں بات کریں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. پھر وہی آپ کام کا کر سوال رہے ہیں، تھا. پھر وہی کام کر رہے ہیں. یہ مرزا خنزیر کا نام میرے سامنے آپ لیں گے تو میں مطلب یہ کہ میں آپ کو سرے بازار ننگا کر دوں گا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ مرزا خنزیر کے اوپر لعنت ڈالتے ہیں ہم، جو کہتا تھا میں محمد ہوں. یہ چکمے نہ دیں مجھے. ادھر انسانوں کی طرح ڈیبیٹ کیجئے عبد القادر صاحب. جی جناب، میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں، آپ مجھے بات ہی کرنے نہیں آپ دیتے. یہ درود مت پڑھیے. مجھے یہ مرزا قادیانی میں درود کیوں مت کر رہا ہوں؟ درود آپ کو بھیج درود سے رہے کیا ہیں. دشمنی ہے جناب؟ آپ کو درود سے کیا مرزا دشمنی ہے؟ خنزیر کا نام ہے نا، مرزا خنزیر کو قادیانی کر دے. جب درود پڑے گا، جب محمد کا نام لے گا، اس سے مراد مرزا قادیانی کو وہ لیتے ہیں. آپ یہ ڈرامے بازیاں نہ کریے. ادھر ڈیبیٹ کرنی ہے تو ڈیبیٹ کر لیں اس موضوع کے اوپر. قادیانی مرزائیوں کا درود کون سا ہے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو سیدھے سیدھے آپ بسم اللہ پڑھ کے وہ پڑھنی ہے تو پڑھ لیں. حالانکہ بسم اللہ بھی آپ کے منہ سے سجتی نہیں ہے، کیونکہ مرزا قادیانی کہتے ہیں اللہ میں ہوں. رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا. میں نے اپنے منام کے اندر اپنے آپ کو اللہ بنے دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہی ہوں. تو بہرحال آپ بسم اللہ بھی نہ پڑھیں. یہ دونوں کام آپ نے نہیں کرنے، سیدھے سیدھے آپ ڈیبیٹ کریں. آرام سے بس سوالوں کے جواب دیں. چلیں بولیں. جناب مفتی صاحب، میں آپ کا سوال کا جواب دینے کا کوشش کر رہا ہوں. آپ نے بیچ میں درود سے دشمنی بھی کی ہے، بسم اللہ سے بھی دشمنی کی ہے، تو میں مزید آپ سے کیا بات کروں؟ میں تو کسی مسلمان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نہ ہی تو بسم اللہ کے آپ تو ہندو لگتے ہو، آپ درود پر بھی تنقید کر رہے ہو، یہ پر آیت بھی جو ہے تنقید کر رہے ہو. آیت، تو اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کیجئے بس آرام سے، جو طریقہ ہے. نہ ہی تو بسم اللہ کے اوپر ہم ڈیبیٹ دیکھیے، کر رہے ہیں، آپ تو نے نہ ہی سامنے درود پاک کے اوپر کر رہے سامنے ہیں. قرآن رکھا ہے، مجھے کہے کہ قرآن پڑھو. ثابت کیجئے. آپ وفات مسیح ثابت کرنی ہے، آپ نے جلدی کریں اور میرے سوالوں کے جواب دیں. جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن سے پہلے تو میں نے بسم بھی پڑھنا ہے، درود بھی پڑھنا ہے. آپ کہہ رہے قرآن پڑھو. قرآن آپ نے سامنے پر بھی رکھا ہے. اور ایک گل سنیں آرام سے دیکھیں. عبد القادر ادھر میری طرف دیکھیں.
میں نے کوئی ادھر جناب، حالانکہ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، تو میں نے کوئی درود پڑھا، میں نے کوئی بسم اللہ پڑھی، میں نے کچھ کیا؟ ہم تو ڈیبیٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے، کیونکہ یہ آپ لوگ چکما جو دیتے ہیں قرآن کی آیتیں پیش کر کے، اور مرزا قادیانی نے 30 آیتیں جو پیش کی ہیں، آرام سے ڈیبیٹ کریں میرے ساتھ، آپ یہ ڈرامے نہ کریں، یہ دیکھیں ایک ڈیبیٹ کا رخ بدل جائے گا پھر، سمجھے کہ نہیں؟ آپ آرام سے بس اس کا جواب دیں، بس آپ یہ خلط مبحث مت کریں، موضوع کو کسی اور طرف نہ لے کے جائیں برائے کرم، میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے، چلیں۔ بہرحال آپ کا مرضی ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ مرجع ضمیر جسم اور روح ہے، جب ہم مرجع ضمیر کی بات کرتے ہیں تو جسم اور روح جو ہے یہ الگ کیٹیگری کی بات ہے، یہ اس طرح جو ہے لیول پر اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم مرجع ضمیر کی بات کرتے ہیں ہم کسی کی شخص کی بات، کسی کی ذات کی بات کر رہے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ دشمنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ان کو صلیب پر چڑھا کر قتل کیا، نہ کیا فرماتے بلکہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طرف بلند کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ چونکہ نہ جسم کو صلیب پر چڑھایا نہ جسم کو قتل کیا، جسم کو قتل کرنا یہ سوال بنتا نہیں ہے۔ قتل کا معنی ہے کہ جب آپ کسی کو مارتے ہیں اس کے روح اور جسم الگ ہو جاتے ہیں، اس کے روح اور جسم الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک اس کا نفی کر رہے ہیں کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام البتہ فوت ہوئے، ان کے ہاتھ سے نہیں ہوا، ان کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوا۔ اس کا میں مثال دیتا ہوں کہ میرا جو دادا جی ہے وہ ہو گئے، اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ کے دادا جی تو کسی قتل کیا، میں کہتا ہوں نہیں، میرا دادا جی قتل نہیں کیا، میرے دادا جی ابھی ہے۔ میں قتل کا نفی کرنا الگ بات ہے، یہ کہنا کہ وہ فوت ہو گئے یہ الگ بات ہے۔ یہ آپ نے آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں کہ قتل کا نفی ہے لہذا زندہ ہے، قتل کا نفی اور زندہ ہونا یہ لازم ملزوم نہیں ہے۔ قتل کا نفی اور زندہ ہونا لازم ملزوم نہیں، آپ کیوں لازم ملزوم بنا رہے ہیں؟ باقی میں ایک ملہم ہوں، اللہ پاک میرے ساتھ کلام کرتا ہے، مجھ پر الہام کرتا ہے، تو ملہم جو ہے آپ کون ہو، لیکن ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں، اور الہام ہوا کہ درود شریف پڑھتے رہو کثرت کے ساتھ، اور بسم اللہ پڑھو کثرت کے ساتھ، اور ذکر اذکار پڑھتے رہو کثرت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ابھی یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ ابھی چلے گئے، آپ ادھر آئے نا جی، ادھر آئے، سامنے بیٹھیں، ایسے نہیں بات ہوتی، سامنے بیٹھیں، عبد القادر صاحب سامنے بیٹھیے، ایسے نہیں بات ہوگی۔ اچھا آپ سے میں نے ادھر ادھر جانا ہی نہیں، آپ کر لیں باغ لیں، ادھر ادھر جائیں، کیسے جائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے گا اب کہ یہ جو نام لکھا ہوا ہے یہ نام کیا؟ پڑھیے گا ذرا، یہ جس جگہ میرا ماؤس ہے اس کو پڑھیے۔ مفتی صاحب آپ پڑھے، میں جو ہے آپ کی بات سن رہا ہوں، تو میں نے آپ کو جواب دیا، ویسے جو ہے یہ مناظر تو آپ کو کرنا چاہیے، دیکھ آپ کو جواب دیتا ہوں۔ میں آپ کو سوالات قائم کرتا ہوں، اس وقت آپ جواب دیتے نہیں ہیں، میں اپنے وقت کے اندر کوئی سوال پوچھتا ہوں آپ سے، اس کا بھی جواب نہیں دیتے، تو یہ عبد القادر صاحب یہ کیسے پھر بات ہوگی؟ یہ دیکھیں میں آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں، آپ سنیے، رب ہے، اس نام سلیمان ہے، آپ کو جواب دیتا ہے، وہ آپ کو جواب دیتا ہے انشاءاللہ۔ ایک مربی ربا میں آپ جا کر اس کے گھر میں جائیں، اس کے ساتھ ملاقات کریں، جو آپ کا بھی سوال ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تسلی بخش جواب دے گا، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے۔ تو میں نے آپ کو جواب دیا، آپ نے ایک اور رخ اختیار کر لیا جی، ربوے جائیں جی تو وہ مربی آپ کو جواب دے گا، تو ڈیبیٹ آپ میرے ساتھ آپ کر رہے ہیں کہ وہ مربی کر رہا ہے؟ لے آئیں اس کو بھی، ہم کیوں جائیں؟ ہم کوئی نوکر لگے ہیں آپ کے یا اس کے؟ ہم جائیں ادھر؟ یہ تو وہی مرزا جونیئر والی بات ہوگی، آؤ میرے گھر آؤ جی،
नौकर लगे हुए हैं हम तुम लोगों के कि हम जाएं तुम्हारे पास, हमारे पास आओ, हम तुम्हें टिकट का खर्चा भी देंगे, तो जनाब वो क्या उसका नाम है वो भी देंगे, वो क्या कहता है वो मिर्जा जूनियर डायलॉग बोलता है, आने जाने का खर्चा भी देंगे। तो वो सारे आओ, उसको बुलाओ रबूबे वाले को, मैं उसको देता हूँ किराया, कितना लगेगा किराया, उसको कोई इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए गुजरांवाला में। हाँ जी, हम नौकर लगे हैं तुम्हारे, हम जाएं उधर जाएं, उधर क्यों जाएं हम, इधर बात करो जिसने करनी है डिबेट। आप मुझसे आप कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं? एक सीधी सी बात है, इधर आयत है, ये आयत मिर्ज़ा कादियानी ने पेश किया, मैंने तो नहीं पेश की है। ये देखिए ये आयत मैं एक दफा दिखा दूं ताकि अवाम को भी पता चल जाए। ये देखें, ये 30 आयतें वो पेश कर रहा है मिर्ज़ा कादियानी। इस पहली आयत के ऊपर तो हमारी डिबेट हो चुकी है, आज ये दूसरी आयत के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। तो वो कहता है जी दूसरी आयत जो मसीह इब्ने मरियम की मौत पर दलालत करती है वो ये है कि यानी मसीह इब्ने मरियम मकतूल और मसलूब होकर मरदूद और मलून लोगों की मौत से नहीं मरा, जैसा कि ईसाइयों और यहूदियों का ख्याल है। अब पहले तो ये चकमा मिर्ज़ा कादियानी ने ये दिया कि मतलब ये कि जो कत्ल होता है या मसलूब होता है तो लिहाजा वो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो मरदूद और मलून होता है। ये मिर्ज़ा ने कहां से तर्जुमा निकाल लिया? जवाब दीजिए इसका, ये तर्जुमा कहां से निकाल लिया जी? लिहाजा जो कत्ल होता है तो वो मरदूद होता है, मलून होता है, हैं? ये कहां पे लिखा हुआ है? तो वो कुरान पाक के अंदर तो कई नबियों के बारे में आता है कि इन लोगों ने नबियों को कत्ल कर दिया, तो क्या माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो मरदूद और मलून थे? अच्छा ये आगे, जैसा कि ईसाइयों और यहूदियों का ख्याल है, बल्कि खुदा ताला ने इज्जत के साथ इसको अपनी तरफ उठा लिया। अच्छा, इज्जत के साथ उठा लिया, जानना चाहिए कि इस जगह रफा से मुराद वो मौत है जो इज्जत के साथ हो। लो, ये तर्जुमा दुनिया की किस किताब के अंदर लिखा हुआ है, किस लुगत के अंदर लिखा हुआ है कि रफा का मतलब होता है जो इज्जत वाली मौत होती है? ये दुनिया की कौन सी किताब के अंदर लिखा हुआ है? जैसा कि दूसरी आयत पर दलालत करती है कि ये वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ऊपर वो जो आयत थी वो कह रहे हैं, हाँ जी वो इज्जत वाली मौत है जी। वरफअनाहु मकानन अलीजन, ये आयत हजरत इदरीस के हक में है और कुछ शक नहीं कि इस आयत के यही माना है कि हमने इदरीस को मौत देकर मकाने बुलंद में पहुंचा दिया। ये किसने आज तक किसी मुफस्सिर ने ये तर्जुमा किया कि वो जी इज्जत वाली मौत है जी? इससे मुराद इज्जत वाली मौत है, जैसे कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने इधर रफा का तर्जुमा ये कर दिया। ये कहाँ पे लिखा वो बताएं भी तो सही ना जी, कि मिर्जे ने तो लिख दिया, उसने तो झूठ बोला, दजल किया, लेकिन साबित तो अब तुम लोगों ने करना है ना, क्योंकि मिर्जा तो मर गया, मिर्जा जिंदा होता तो उससे हम पूछते गिरेबान पकड़ के, अब साबित तुम लोगों ने करना है। अच्छा आगे कहता है ये आयत हज़रत इदरीस का हक में है और कुछ शक नहीं है कि आयत के यही माना है कि हमने इदरीस को मौत देकर मकान ने बुलंद में पहुंचा दिया, क्योंकि अगर वो बगैर मौत के आसमान पर चढ़ गए तो फिर बवजह जरूरत मौत जो एक इंसान के लिए एक लाजमी अमर है, ये तजवीज़ करना पड़ेगा कि या तो वो किसी वक्त ऊपर ही फोत हो जाएं और या ज़मीन पर आकर फोत हों, मगर ये दोनों शिक मुमतने हैं, क्योंकि कुरान शरीफ से साबित होता है कि जिस्म खाकी मौत के बाद फिर खाक ही में दाखिल किया जाता है और खाक ही की तरफ ओद करता है। अच्छा जी, खाक ही से इसका हशर होगा, ये कुरान की कौन सी आयत है, कहाँ पे लिखा है? क्योंकि कुरान शरीफ से साबित है कि जिस्म खाकी मौत के बाद फिर खाक ही में दाखिल किया जाता है और खाक ही की तरफ ओद करता है और खाक ही से इसका हशर होगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? वो आयत भी आपने बतानी है, ठीक है? तो आप मुझे बताएं, आज के दौर के अंदर साइंसदान कोई गया है अगर चांद के ऊपर या खलाओं के अंदर, उधर ही उसकी वो जनाब वो उसका वो जो जहाज था या वो जो जिस जेट त्यारे में बैठ के या जो भी वो होते हैं उनके वो जिसमें बैठ के जाते हैं जो मशीन होती है, तो वो उधर ही फट गया है, उधर ही वो जनाब वो जल के राख हो के उधर ही वो
وہ خلا برد ہو گیا ہے خلاؤں کے اندر ہی، تو وہ کیسے ثابت کریں گے؟ مرزے نے تو اتنا بڑا فراڈ کر دیا ہے، جھوٹ بول دیے کہ جسم خاکی موت کے بعد خاک ہی میں داخل کیا جاتا ہے اور خاک ہی کی طرف عود کرتا ہے۔ یہ جو حسر پیدا کیا ہے مرزا قادیانی نے، یہ حسر آپ نے دکھانا ہے، یہ حسر آپ نے دکھانا ہے قرآن کی کون سی آیت ہے، باتیں نہیں مجھے سنانی کہ باتیں کر کے آپ بس چکما دے کے چلو جی ویکھی جائے گی، اور خاک ہی سے اس کا حشر ہوگا۔ اور ادریس کا پھر زمین پر آنا اور دوبارہ آسمان سے نازل ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، لہذا یہ امر ثابت ہے کہ رفع سے مراد اس جگہ موت ہے، مگر رفع سے مراد موت ہے کیسے ثابت کیسے ہو گیا؟ سوال تو یہی ہے، یہی تو میں سوال کر رہا ہوں کہ رفع سے مراد موت کیسے ثابت ہو گئی؟ مگر ایسی موت جو لو جی عزت کے ساتھ، تو یہ سب کچھ آپ نے ثابت کرنا ہے جناب آج کی نشست میں۔ اچھا عزت کے ساتھ ہو جیسا کہ مقربین کے لیے ہوتی ہے کہ بعد موت ان کی روحیں علیین تک پہنچائی جاتی ہیں، تو یہ مرزا غلام قادیانی کی یہ ثابت کرنا جی بھاجی، آپ نے گلاں نہیں جے کرنیاں، گلاں کر کے وقت پاس کر کے چلو جی ویکھی جائے گی جی، یہ ثابت کریں۔ یہ قرآن کی آیت میں دوبارہ وہ یہاں پہ لگا دیتا ہوں، اور یہ قرآن کی آیت سے آپ نے ثابت کرنا ہے جی ہاں جی اس فلاں چیز سے یہ مراد ہے تو فلاں چیز سے یہ مراد ہے۔ میں نے تو واضح طور پہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم جو مریم رسول اللہ ہے اس کو انہوں نے قتل نہیں کیا، تو عیسیٰ ابن مریم جسم اور روح کا مرکب ہے، یہ ہو زمین کا مرجع عیسیٰ ابن مریم ہے، اور ماں سالہ بو ہو سے بھی ہو سے مراد عیسیٰ ابن مریم ہے، جسم اور روح کا مرکب۔ تو جب جسم اور روح کا مرکب اس دو جگہ ان ضمیروں سے مراد ہے، تو اس جگہ بھی رفع ہو، یہ ہو ضمیر سے مراد بھی جسم اور روح ہی ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس جگہ پہ آ کے آپ روح مراد لیتے ہیں، اوپر آپ روح مراد نہیں لیتے، یہ عجیب سی کھلواڑ ہے کہ مطلب یہ کہ اس کی روح کو اپنی طرف اٹھا کے لے گیا، تو یہاں پر بھی آپ کہیں نا پھر کہ اس کی روح کو انہوں نے قتل نہیں کیا، اس کی روح کو انہوں نے سلیب نہیں دی، اس کا جواب دیں چلیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد۔ جزاکم اللہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں ہے کہ وہ قتل کا معنی ہے کہ موت اور یہ جو چیزیں ہیں۔ دیکھیں مسیح ناصری علیہ السلام کے دشمن کا کیا ارادہ ہے، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ تو ان کی تکذیب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس غریب پر چڑھا کر ایسا موت دیں گے کہ ہمارے نزدیک ایسا موت لانتی ہے۔ یہ موت واقعی لانتی ہے یا نہیں لانتی ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن ان مقصد یہ تھا کہ ان کے سمجھ کے مطابق ایسا موت صرف ایک لانتی کا موت ہو سکتا ہے، ایک نبی کا، ایک سچ پیغمبر کا نہیں۔ اب اللہ جو ہے ایسا قتل کا نفی کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ وہ سچے تھے، وہ سچے پیغمبر تھے سیدنا مسیح علیہ السلام۔ بر رفع اللہ علیہ، اب چونکہ کانٹیکسٹ جو ہے، اگر اس کا جو نظر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بارے ہے، کہ ایک وہ گروہ ہے جو کہہ کہ ہمیں ان کو ایسا موت دی ہے، ان کو ایسا قتل کیا جو کہ ایک مطلب ایک ضلالت کی قتل ہے، اور اللہ پاک اس کے نفی کر رہے ہیں، اس کے جواب میں کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کا موت جو ہے وہ باعزت موت ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بر رفع اللہ علیہ کا یہ ترجمہ کیا کہ باعزت موت دی۔ اور پھر حدیث شریف میں ابن ماجہ سے میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا کہ واقعی یہ رفع جو ہے، جب فرشتے آتے کسی کے پاس، اس کے روح نکالتے ہیں اس کے جسم سے، تو وہ کہتے ہیں اے پاک روح پاک جسم سے نکلیں، اور پھر وہ ان کو اللہ کے بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں، آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اس روح کے ساتھ جسم ہی۔ یارو بھائی پھر حدیث کو آپ لے آئے ہیں، حدیث کا ترجمہ مفہوم الگ ہے، وہ موت کے وقت کی بات ہے۔ اس آیت کے اندر پہلے موت ثابت تو کر دیں، پہلے ثابت تو کی کوئی نہیں، تو اوپر سے حدیث لے کے آ رہے ہیں، آپ کمال کرتے ہیں یار عبد القادر صاحب، اور پہلے موت ثابت تو کر دیں تو بعد میں پھر آپ وہ حدیث بھی فٹ کریے گا۔ جی بھائی سنیں، میں موت ثابت کرتا ہوں، ابھی میں موت ثابت کرتا ہوں۔ خلط مبس کرتے ہیں، میرے سوالوں کے جواب آپ دے نہیں رہے، بات گھما کے کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں آپ، بولیے۔
اچھا دوسری بات یہ ہے، جی دوسری بات یہ ہے بھائی کہ اس کا رفع اور عیسیٰ کا دونوں کا رفع ذکر آیا ہے نا قرآن میں. تو اب کیا نبیوں سوال یہ بنتا ہے، جو نبیوں کا قتل ہوا ہے کیا وہ بھی مردود اور لعنتی میں ہوتا ہے؟ بتائیں نا، اس کا جواب دیں. نہیں کوئی بات نہیں ہے. جو نبیوں کا قتل کیا وہ کیا مردود لعنتی موت تھی؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. بتائیں. نہیں جی میں نے کب کہا ہے؟ مرزا جی نے کہا ہے نا، آپ نے نہیں کہا. تو میرے پاس اس کا جواب بھی تو دینا ہے کہ نہیں آپ نے. لیکن آپ آج مرزے کا سنتے نہیں، مرزے اگر قادیانی آپ کی سنتے عبارت نہیں ہیں. پر ہماری بات ہو رہی ہے. میری آپ کی اپنی ذاتی رائے سے کوئی لینا دینا نہیں. مرزے غلام قادیانی کو آپ نے سچا یا جھوٹا ثابت کرنا ہے بس. پانی پیے جا رہے ہیں بس دڑم دڑم، جواب دے نہیں رہے. کمال کرتے ہیں آپ. یار جواب آپ مجھے دینے نہیں دیتے تو آپ پھر آپ کہتے ہیں آپ جواب نہیں اپنے دیتے وقت ہیں. کے اندر آپ یار عبد القادر بولتے ہی نہیں ہو، کچھ بات کوئی اور کرتے ہو، پھر عجیب سی صورتحال ہے. یہ بیچ میں ایک دو کالر بھی لے لیتے ہیں، شاید وہی آپ کو سمجھا پائیں. چلے بولیں، آپ جواب دیں. نہیں ٹھیک ہے یار آپ کالر لے، کیونکہ آپ سنتے میری بات نہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑی دکھ کی بات ہے، آپ کے سامنے بات پیش کرتے ہو، نہ آپ اس کو سنتے ہیں نہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی بس کر رہے اپنی بات. دکھ کی بات ہے، ایسا نہ کرے. اب میرے بات بھی سنیں، آپ میرے بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں. جی آپ کالر لیجئے گا، شاید وہ سمجھیں گے. کالر کیا لینے ہیں؟ جواب دیں آپ. کالروں سے تو تھوڑی میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں. ڈیبیٹ آپ سے کر رہا ہوں کہ کالروں سے کر رہا ہوں؟ مجھے جواب دیں. جناب یہ آپ حقوق زمین ڈبیٹ کروں، آپ سنتے نہیں میری بات کو، نہ آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح ہے بھائی، مجھے سمجھائیں تو صحیح نا. آپ سمجھا ہی نہیں رہے. ہو ضمیر اوپر جو جناب آپ جسم اور روح لیتے ہیں، نیچے والی جناب بل رفع ہو کے اندر آپ روح سے ہو سے مراد روح کو لیتے ہیں. یہ مجھے آپ بتائیں، یہ آپ چکما کیا دیتے ہیں؟ اس کا جواب دیں. مجھے جواب لیں بغیر. پتر میں ہلن نہیں دینا. عبد القادر اے بھول جا پتر، ادھر ادھر نہیں میں جان دینا. اچھا جی ایک بات سنیں، جو سے ایک بات سنا پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سننے چاہتے تو سنیں. سوال ایک چھوٹا سا سوال ہے اور بڑا معقول سوال ہے. قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، ادریس علیہ السلام کا رفع کا ذکر ہے. کیا ادریس علیہ السلام کا رفع ایسا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا، جو آپ کے عقیدہ کے مطابق کہ دونوں کا اوپر لے گئے اللہ پاک فرشتوں نے؟ تو کیا ادریس علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا؟ اگر ایسا بھی ہوا تو پھر شاید آپ نزول ادریس کا عقیدہ بھی آپ نکال لیں گے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ تو جانتے ہیں کہ ان کا وہ فوت شدہ پیغمبر قبر پیغمبر ہے، تو ان کا رفع کا ذکر آیا ہے کے اندر آیت نمبر 57، اور عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کا ذکر اس سچ میں آیا ہے جس پر ہم کر. حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی میں آپ کو جواب دے دوں. کیا حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر یہ جو آیت ہے اس میں کہیں ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، اس کو صلیب نہیں دیا؟ بتائیں. یہاں تو سیاق کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ جناب یہاں پر جسم اور روح کی بات ہو رہی ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر جو آیت ہے اس کا سیاق کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کی موت کی بات ہو رہی ہے. سیاق کلام بھی تو سمجھے نا آپ، ڈرامے تو نہ کریں. اب یہ وہ علمی گفتگو ہے کہ جو عام عوام کی سمجھ میں آنے والی نہیں، تو اسی عوام کی جہالت کا آپ لوگ فائدہ اٹھا جاتے ہو. اسی لیے تو لوگوں کو آپ قرآن کی رٹ لگاتے ہو کہ لوگوں کو قرآن سمجھ آنا کوئی نہیں، تو جو مرضی طویل کر لو، کان سے پکڑ کے جو مرضی سمجھا لو ان کو. مرزا جونیئر جیل میں بھی یہی ڈرامے چاہتا ہے، قرآن خود ہی سمجھو خود ہی پڑھو، تاکہ ان لوگوں کو اپنے عقیدے سمجھانے کے اندر آسانی رہے. قرآن سمجھنا کوئی کھلا ہی تھا کہا رہے. ڈرامے بازیاں نہ کریا کرو. اس کے اندر یہ دیکھو کرینہ موجود ہے، کرینہ موجود ہے کہ ایک جسم کا ذکر پیچھے موجود ہے، المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ. یہ جسم اور روح کا مرکب ہے. اور آگے جناب یہ اس میں ظاہر ہے، آگے اس میں ضمیر ہے، اور ضمیر کا ایک مرجع ہوتا ہے، اور ضمیر کا مرجع اس میں ظاہر ہے، اور جو اس میں ظاہر ہے وہ جسم اور روح کا مرکب ہے. آگے اس کے اوپر یہ عطف جو پڑا ہے، اور بعد میں کہا کہ رفع ہو، اس ہو ضمیر کا مرجع بھی یہ اس میں ظاہر ہے.
جب اس میں ظاہر ہے تو وہ جسم اور روح کا مرکب ہے، اور اسی جسم اور روح کے مرکب کو اٹھا کے اللہ اپنی طرف لے گیا۔ اب یہ علمی گفتگو ہے۔ ہاں جی، اس کا جواب دیجیے مجھے۔ جی زبردست جواب آپ کے پاس آ گیا، ذرا آپ سننے کی ہمت ذرا کریں۔ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ قتل قلب ہو کا مجاز ضمیر عیسیٰ ہے، تو عیسیٰ جو ہے وہ جسم روح کا مرکب ہے۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے سورۃ مریم کی آیت نمبر 56 میں، وہاں ادریس کا ذکر آیا ہے کہ وہ پیغمبر تھے، سچے پیغمبر تھے، تو ادریس بھی مرکب ہے جسم روح کا۔ آگے اس آیت میں آیا ہے کہ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تو کیا اگر ادریس کا ذکر ہو رہی ہے، اگلی آیت بھی اس کے بھی ذکر ہو رہی ہے، کرینہ وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو ادریس بھی جسم روح ہے، تو کیا ان کی ملاقات جسم روح کے ساتھ ہوا؟ مرزا غلام قادیانی نے وفات مسیح کے لیے یہ آیت پیش کی ہے اپنی دلیل کے طور پہ، اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ یہ مجھے سمجھاؤ، بس ادھر ادھر دیا گلا نہ میرے نہ کرو، بس میں نے ادھر ادھر کی بات کرنے ہی نہیں دینی تمہیں یار عبد القادر، دندیاں کٹ لو بس۔ چلے کالر لے لیں، چلے کالر لے لیں، میں نے جواب دیا، زبردست جواب آپ کو۔ ڈیبیٹ ختم ہوئی، کالر ہی لینے ہیں، اب آپ جائیے، پھر میں کالر لے لیتا ہوں، بات ختم ہو گئی ہے، آپ کے پاس جواب ہی کو نہیں ہے۔ آپ جائیے جی، آپ ٹھیک ہے جی، آپ مجھے آپ فارغ کر رہے ہیں تو نہیں، میں نہیں کر رہا، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نا کالے لے لیں، کالے لے لیں، مطلب یہ کہ میرے پاس جواب نہیں ہے، جاؤ پھر تیسری جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، پھر تیسری آخری بار اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد سنے تو صحیح عبد القادر، جاتے جاتے یہ بھی تو بتا دینا او بھائی کدھر ٹر گیا، لو آپ ہی نس گیا، صحیح ہے بھائی۔ اب کالے لے لیتے ہیں جی، ہاں کاشف چودھری بتائیں جی آپ۔ ہاں جی، السلام علیکم استاد محترم۔ یہ تو ڈیبیٹ اور مکالمہ اسی ٹائم ختم ہو چکا تھا جب آپ نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میں کہتا ہوں سبحان اللہ، آپ کا ماتھا چومنے کو دل کر رہا ہے۔ آپ نے اسی ٹائم ختم ہو گیا تھا، یہ تو ڈیبیٹ تو مک گئی تھی اور اس کی ہوائیاں جو اڑی ہوئی تھی، اور پانی پہ پانی، پانی پہ پانی، اور بڑی مچھلی کی طرح پھدک رہا تھا بھائی، اچھل رہا تھا۔ بہرحال اس کو بات کرنا نہیں آئی، یہ اپنے مائک خراب ہونے کا فائدہ آج اٹھا گیا ہے، ورنہ مجھے پوری امید تھی کہ اس نے پہلے 15 منٹ میں ہی بھاگ جانا تھا۔ رستہ یہ ڈھونڈ رہا تھا، سانس اس کا خشک ہو گیا تھا۔ آپ نے جیسے ہی اس کو کہا کہ یہ تو وہ آیت ہی نہیں ہے، یہ تو وہ صورت ہی نہیں ہے جس پہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو، وہیں پہ بس خاموش۔ تو اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ آج جھوٹا پکڑا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے بھی یہ کئی بار بول چکا، آپ نے کبھی غور سے دیکھا نہیں کہ یار یہ میں جو پڑھ رہا ہوں، اس کو سمجھا رہا ہوں، یہ وہی جواب دے رہا ہے یا نہیں، یا اس نے وہ آیت کھولی کہ نہیں۔ آج یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا استاد جی۔ یہی نا، وہ دیکھیں عربی عبارتیں لوگوں کو سنا سنا کے یہ چکمے دیتے ہیں، اب عوام کو پتہ ہی کوئی نہیں، نہ ہی اس کے سیاق کا پتہ، نہ ہی سباق کا پتہ۔ میں نے جان بوجھ کے میرے پاس وہ رکھی ہوئی تھی تفسیر، تو مجھے ڈاؤٹ ہو گیا، میں نے کہا یہ کوئی آیت کوئی اور ہے، یہ امام راضی جو ہے نا بات کوئی اور کر رہے ہیں، تو وہی ہوا، وہ جب میں پہنچا ہوں تو وہ آیت ہی کوئی اور ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک طلحہ عمران صاحب ہیں، السلام علیکم جی، بولیے جی آپ۔ جی تو وعلیکم السلام جی، السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں جی؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے، فرمائیے جی۔ شاہ جی، آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے نا میں نے لائیو سٹریم کی، تو مجھے ایک لڑکی نے کال کی نا، تو مجھے کہتی ہے کہ طلحہ عمران، مجھے نا وائی ٹی کے اوپر ایک لڑکا ہے، بڑا تنگ کر رہا ہے۔ تو میں نے بولا کیا ہے؟ کہتی ہے مجھے اس نے کال کے اوپر 15-16 گھنٹے میرا برین واش کیا ہے، 15-16 گھنٹے، اور اس نے یہ بولا ہے کہ قادیانی ایسے ہوتے ہیں، قادیانی ایسے ہوتے ہیں، قادیانی پیسے دیتے ہیں، قادیانی یہ کرتے ہیں، قادیانی وہ کرتے ہیں۔ 16 گھنٹے کہتی ہے میری کال چلی ہے اس کے ساتھ۔ اس نے میرا ایسا برین واش کیا ہے کہ میں میرڈ ہوں، 3 بچوں کی ماں ہوں، میں، میرا ہسبینڈ یو کے میں ہوتا ہے، اور یہ جو بندہ ہے یہ کینیڈا میں ہے، پہلے جرمنی میں تھا، اب کینیڈا میں چلا گیا ہے۔ اچھا، تو یقین کریں میں نے اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کے میں نے لائیو سٹریم کی، ٹھیک ہے، لائیو سٹریم کے اوپر ماشاءاللہ سے واچنگ 125-126 پہ چلے گی نا۔ اچھا، تو میں نے ان کو پاس بٹھایا، میں نے بولا بیٹھے، میں نے اس کو بھی بلایا، میں نے بولا آپ بھی آؤ نا، میں نے بولا صرف اور صرف آپ نے ایک بات کا جواب دینا ہے۔ 1 گھنٹہ تو پہلے نیچے تھا، مجھے اوپر لو، مجھے اوپر لو، میں نے بولا اوپر لوں گا، یہ نہیں کہ نہیں لوں گا، اوپر لوں گا،
صرف اور صرف ایک چیز کا جواب دینا ہے, مجھے صرف ایک چیز چاہیے. کہتا ہے کیا؟ میں نے بولا آؤ اوپر, میں نے لنک دیا, اوپر آیا, اوپر بلایا میں نے, ٹھیک ہے. اس کو اوپر لے کے میں نے بولا صرف مجھے آتے ہی کیا تھا, ایسے ہی نا درود شریف پڑھنا شروع کر دیا, کل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا. میں نے بولا دیکھو کچھ بھی پڑھو, مجھے صرف ایک چیز لبیک یا رسول اللہ, بس مجھے یہ ایک دفعہ اپنی زبان سے یہ نکالو, میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا تم سے. تو کیا کہتا ہے پتہ ہے, میں کیوں بولوں, کیا کہتے ہیں میں اتنی کیوں بات. بولوں؟ ہاں میں کیوں کہوں یہ, میں ہاں جب ہاں کلمہ پڑھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں, جب میں آپ بالکل. کو کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں, جب درود شریف میں پڑھ رہا ہوں, میں نے بولا یار دیکھو طلحہ ایک منٹ رکیں طلحہ, جی ماشاءاللہ واہ واہ, او کیا بات ہے, زبردست. یہ وہی بات ہے کہ جب مسلمہ کذاب کے ساتھ خالد بن ولید کے لشکر کے ہمراہ وہ حملہ کرنے کے لیے ڈھونڈے نا اس کے اوپر, تو وہ جناب وہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے, حدیث پڑھ رہے تھے, داڑیاں انہوں نے بھی رکھی, پگیں انہوں نے بھی باندھی. وہ بھائی وہ اب مسلمان کا لشکر یہ بھی ٹینشن میں آ گئے کہ کریں کیا, یہاں تو سارے پگڑیاں والے ہیں, داڑیوں والے ہیں, قرآن انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہیں, حدیثیں یہ پڑھا رہے ہیں, تو اب کیا کیا جائے. تو طلحہ آپ نے وہ والا کام کیا کہ جو خالد بن ولید نے کیا رضی اللہ عنہ, اور صحابہ کرام نے کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین. انہوں نے کہا کہ اچھے لاؤ نعرہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا لبیک رسول یا اللہ حبیب اللہ. اب نعرہ رسالت یا رسول اللہ, اب فرق یا پتا چلا, کیونکہ وہ مسلمہ کذاب کو مان رہے تھے, تو جو تو بولے پتا چل گیا کہ یہ پکے مسلمان اور مومن ہیں, جو نہیں بولے تھے ان کو پھر قتال ہوا, وڈ لیو انہوں نے چھری پھیرو. تو آپ نے بھی بالکل, وہی کیا, زبردست ونڈرفل. ان کے کیونکہ طلحہ بھائی, ان کے درود و سلام, ان کے قرآن پڑھنے, ان کی داڑیاں, ان کی پگڑیاں, ان کے قرآن, ان کی حدیث کے اوپر جانے ہی نہیں ہم نے. میرے بھائی بالکل آج تو سب ڈرامے بازوں نے یہ کام کیا ہوا ہے. ابھی دیکھیں, ابھی دیکھ لیں, وہ کیا بسم اللہ پڑھ رہا ہے, درود پڑھ رہا ہے, لوگوں کو پتا چل, سبز پگڑی بن کے آیا کہ پتا چلے کہ کوئی سنی ہے. حالانکہ ڈرامے بازیاں, سب ڈرامے بازیاں, فراڈیاں. مرزا جونیئر بھی یہی کرتا ہے, وہ سبز پگ بن کے آ جائے گا فراڈ لگانے کے لیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں بھی سنی ہوں جے. ہاں جی, تو داڑھی اس نے بھی رکھی ہے, پگ بندھی ہوئی ہے, قرآن میں یہ ہے, حدیث میں یہ ہے. لوگ بس بولے بالے, ان کی جانے بلا کہ قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, اپنے اپنے من ترجمے بتا کے تو بابوں کا خدا کوئی اور, کتابوں کا خدا کوئی اور. بابے ہو گئے سارے مشرک, سارے مسلمان 1400 سال کے مشرک, ایک تو وچ کلا ہی جیلم دے اندر برف والے کارخانے چ بہ کے میں ہی مسلمان ہاں جی. ہاں جی, ڈرامے بازیاں. یہی کام مرزے قادیانی نے کیا, فراڈیے نے, اور یہی ان کی پوری مخلوق اور ٹیم ان کی کر رہی ہے آج تک. تو بھائی ان کے کوئی قرآن حدیث کے اوپر ہم نہیں جائیں گے, کوئی درود و سلام پہ نہیں جائیں گے. وہ مرزا قادیانی کہتا ہے وہ خنزیر انسان, محمد میں ہوں, محمد میں ہوں. وہ یہ جو درود پڑھ رہا تھا, یہ درود مرزا قادیانی کی وہ جو وحیوں کی, شیطانی وحیوں کی کتاب ہے تذکرہ, اس کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ محمد سے مراد وہ اپنے آپ کو لیتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے وہی نازل ہوئی ہے. اس کے اوپر میں پہلے ڈیبیٹ بھی کر چکا ہوں, جو کہ میرے پرانے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر موجود تھی, لیکن افسوس کے ساتھ کہ وہ چینل ڈیلیٹ ہو گیا. میں آج بھی ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. آج کو قادیانی مرزئی, یہ مرزئیوں کا درود و سلام اور مرزئیوں کی کلمہ اور مرزئیوں کی بسم اللہ اور مرزئیوں کے قرآن کے اوپر میں ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں. وہ تو کہتے ہیں وہ کلمۃ الفصل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اٹھ گیا ہے, اصل قرآن جو ہے وہ دنیا سے اٹھ گیا, وہ ختم ہو گیا ہے. اب مرزا قادیانی محمد بن کے دوبارہ دنیا میں آیا ہے اور یہ قرآن اس کے اوپر دوبارہ نازل ہوا ہے. مطلب یہ جو ایم ٹی اے چینل کے اوپر قرآن کی تلاوتیں سناتے ہیں, یہ تو وہ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں جو کہ مرزا قادیانی خنزیر کے اوپر نازل ہوا ہے, نہ کہ معاذ اللہ یہ وہ قرآن ہے کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا. یہ قادیانی مرزئی عقیدہ ہے. تو بھائی لوگوں, نہ کبھی بھی ان کے قرآن کے اوپر نہیں جانا, حدیث کے اوپر اور بسم اللہ اور درود و سلام کے اوپر قطعاً جانا ہی نہیں ہے. نہ ہم تحقیق کریں گے بھائی, تحقیق کریں گے, ریسرچ کریں گے. اگلے بندے کے اس بول پن کے اوپر, داڑھی پگڑی سبز داڑھی, اس کے اوپر جانے نہیں ہے ہم نے, بالکل نہیں. اب چوروں نے لبادے اوڑھ لی ہیں اسلام کے, مسلمانوں کے, ان کی داڑھی پگڑی پہ نہیں. وہ دیکھیں وہ اتنی بڑی داڑھی والا وہ آج کل قادیانی مرزئی آ رہا ہے, علی شہزاد, جو کہ جس کے ساتھ آج میرا مناظرہ تھا وہ بھاگ گیا مناظرے سے.
اینڈ ٹائم کے اوپر کل اعلان کر کے گیا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے بھاگ کے. اور یہ ان چوروں کی ان داڑیوں پگڑیوں پہ جانا ہی نہیں ہم نے بھائی, بالکل نہیں جانا. ہاں ہم اجماع امت کی بات مانیں گے, علماء کی بات مانیں گے, جو ہمارے علماء نے کہا, جو ہمارے علماء کہہ رہے ہیں اس کو مانیں گے. کسی انفرادی طور پہ کوئی ایک دو آواز اٹھتی ہے ادھر ادھر سے, کوئی برف خانے سے, کوئی جہلم سے, یا مطلب لاہور سے, یا مطلب کراچی سے, یا جرمنی سے, یا کینیڈا اور انگلینڈ سے, کوئی ایک دو آواز اٹھتی ہے اس کے اوپر قطعاً ہم جاتے نہیں ہیں. اور دبئی سے بھی, دبئی سے کوئی آواز اٹھتی ہے. ہاں ان اکیلی آوازوں کا کوئی وزن نہیں ہے. ہاں ان ڈراموں پہ ہم نے, یہ ڈرامے پرانے ہو گئے ہیں. یہ سوشل میڈیا کی دنیا بھائی, دنیا بڑی سمجھدار ہو گئی ہے. ہاں اور جو چکمے دے گا تو نبی کے غلام ابھی موجود ہیں, ہم موجود ہیں اسی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. کسی کو کوئی چکما نہیں دینے دیں گے, ایسی کی تیسی چھتر لگا کے رکھیں گے تم لوگوں کو. ہاں جی طلحہ بھائی. جی شاہ جی بہت اچھی آپ نے باتیں کی ہیں ماشاءاللہ سے. میں اگلے دن بھی آیا تھا, آپ کی باتیں سن رہا تھا, تو مجھے ٹائم نہیں ملا اوپر آنے کے لیے. تو اس نے پھر کیا کیا, اس نے جا کے نا, میں جی لائف اسٹریم سے گیا, اس نے جا کے پھر ایک ویڈیو بنا دی 10 منٹ کی نا, وہی درود شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, تو میں نے ادھر جا کے پھر کمنٹ کیا. میں نے بولا مجھے صرف ایک چیز کا ایک نعرہ, کیونکہ اگر یہ لبیک یا رسول اللہ بول دیں, ان کی جو ہے نا اوپر سے گردنیں اتار دے گا وہ, اتنا یہ لوگ ڈرتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ کا یہ لوگ نعرہ نہیں لگا سکتے, اور یہ اتنے پیسے لیتے ہیں. یہ کینیڈا اور جرمنی میں اتنے سارے ہیں یہ لوگ, اتنے سارے ہیں, اور ان لوگوں نے وہاں پہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ روٹی کو ترستے ہیں, وہاں پہ یہ لوگ جاتے ہیں. ان لوگوں کو ایسی 15-16 گھنٹے کالیں کر کے ان لوگوں کو یہ ان کے جو ہے نا برین واش کرتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. اور اس لڑکیوں کیا کہہ رہے ہیں, آپ آ جائیں کینیڈا میں, بچوں کو بھی لے آئیں, یہاں کی جو ہے آپ کو جتنا خرچہ ہوگا میں کروں گا, میں اپنے جو ہے نا ان کو بولوں گا, اپنے بھائیوں کو, سب کچھ ہم آپ لوگوں کے لیے کریں گے. وہ لڑکی رو رہی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں, میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے, میرے ساتھ وہ کیا ہے. یقین مانے بہت دکھ ہوا ہے مجھے تو. ونڈرفل طلحہ, اسی طریقے سے بس جاری رکھیں. اللہ آپ کو جزا دے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے چینل کو بھی سلامت رکھے. مجھے نہیں پتا آپ کا چینل کون سا ہے. اسی طریقے سے دین کی خدمت تھوڑی بہت جتنی ہے, جتنی ہمت ہے, بس کرتے رہیں, جاری رکھیں. انشاءاللہ جان بھی حاضر ہے, انشاءاللہ جان بھی حاضر ہے. لبیک یا رسول اللہ. طلحہ آپ بار بار ہماری سٹریم میں آیا کریں, میں آپ کو شرکت کی دعوت دیتا ہوں, اور دیگر بھی دوست موجود ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو ان سے بات کر لیں. جی ضرور, جزاک اللہ. جزاک اللہ. سٹریم چھوڑ کے یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں. اگلے دوست ہیں جی سید صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. جی جس طرح سے طلحہ بھائی کہہ رہے تھے اسی طرح سے واٹس ایپ گروپ ایک تھا, اس میں شامل تھا. ایک شخص کی بات چیت سے مجھے شک ہو گیا کہ یہ قادیانی ہے, تو میں نے اس سے الگ سے پوچھا اس کے ونڈو پہ جا کر کے, تم قادیانی ہو؟ میں سوال کرتا تھا تمہارا نام کیا, تو وہ کہتا تھا میں امریکہ جا رہا ہوں, میں کینیڈا جا رہا ہوں, میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. ہم نے کہا کہ میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا اور تمہارا عقیدہ پوچھا, تو بولا یہ سب چھوڑو, امریکہ جانا تو بولو. مجھے امریکہ نہیں جانا بھائی, میرا ایمان سلامت رہے, ہم ایک گمنام گلی میں زندگی گزار لیں, ہمیں امریکہ اور انگلینڈ سے کیا مطلب ہے. لیکن وہ اسی پہ بضد رہا کہ امریکہ میں جا رہا ہوں تو میں جرمنی جاتا آتا رہتا ہوں, تو میں فلاں جگہ آتا جاتا رہتا ہوں. تو یہ ان کا ایک طریقہ ہے. دوسری بات یہ ہے, ابھی یہ جو شخص اپنے آپ کو ملہم اور پتہ نہیں کیا کیا اعلان کرتا ہے, میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ ان لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہوتا ہے, اور یہ کیسے سروائیو کرتے ہیں, کہاں سے ان کے پاس پیسہ آتا ہے ان سب چیزوں کے لیے. اور یہ اپنی زندگیت کی تبلیغ, اپنی جو زندگیت ان کی ہے اس کی تبلیغ وہ گھر سے باہر نکل کے بھی کرتے ہیں, یا اپنی چہردواری میں ہمیشہ بند رہتے ہیں کہ ان کو جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, یہ خوف اور ڈر میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کیا ہے ان کے ساتھ؟ آپ نے سید سر ہی بول رہے ہیں نا انڈیا سے؟ جی بالکل. جی بالکل. میں سید سر جواب دیتا ہوں, آپ یوٹیوب پہ تشریف لے, میں جواب دیتا ہوں. جی اچھا, گزارش یہ ہے کہ یہی ہے, جتنے بھی یہ جھوٹے دعوے داران ہیں ان کا روزگار کیا ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ اسلام دشمن ناصر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو باقاعدہ طور پہ اس کام کے لیے وقف کرتے ہیں کہ یہی کام تم نے کرنا ہے, بس مسلمانوں کو لڑاؤ آپس میں, فرقوں کو, ان فرقوں کو لڑاؤ, کہو کہ یہ فلاں بابے کی کتاب میں یہ لکھا ہے تو فلاں بابے نے لکھا ہے, تو فلاں بریلوی نے یہ کر دیا, تو دیوبندی نے یہ کر دیا, تو شیعہ نے یہ کر دیا, تو یہ بھابی نے یہ کر دیا. تو مسلمانوں اٹھو, مسلمانوں غیرت کرو, جاگو, مسلمانوں لڑو آپس, بیٹھے کیوں سکون نال.
ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ 32 ਬੋਰ ਤੇ 34 ਬੋਰ ਤੇ 30 ਬੋਰ ਤੇ ਗੋलियां पाओ, लोड करो तो मारो एक दूसरे को। बस ये लोग चाहते हैं, एजेंसियां ये काम करवाती हैं और कुछ नहीं है। वो पैसा भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रमोट करते हैं, पूरी ड्रामेबाजी होती है। अच्छा जी, अगले दोस्त हैं जी नवीद मल्ली साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अजहर क्या नाम है, बोलिए जी, आपका माइक म्यूट है भाईजान। भाईजान बोलिए। हेलो मल्ली साहब, माइक म्यूट है, आप म्यूट कराइए माइक। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी शाह जी, काशी भाई सारों को अस्सलाम वालेकुम भाइयों को। शाह जी तकरीबन 7 हो गए मैं आपका सुन रहा हूँ पे जो पहले आपका चैनल था वो भी तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मालूमात है लोगों के लिए भी। कादियानियों के मुतालिक हम जो आम आवाम है बहुत कम जानते हैं। आपकी काफ़ी ऐसी बातें हैं जो पता लगी हैं। तमाम भाइयों को यही है मेरा कहना कि आप मुबशिर शाह साहब के प्रोग्राम को लाजमी सुना करें। ये कादियानी के बहुत ज़्यादा अहम मालूमात हमें मिलती हैं और इनके फितनों से भी हमें बचे जाते हैं। 1 घंटे से सुन रहा था शाह जी, आपकी जो नून सी स्टीम है ना, घंटा हो गया। आप उसे दें कि अल्लाह ताला ने इसे कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ना ही कत्ल हुए हैं और ना ही वो स्लीप पे चढ़े हैं, लेकिन वो शख्स 1 घंटा हो गया झूठ बोली जा रहा है। आपकी किसी बात का जवाब नहीं था। यही कादियानियों की हालत होती है, किसी भी बात का उनके पास कोई जवाब नहीं होता। सिर्फ आम लोगों से गलत मुबस करते हैं, झूठी बातें बनाते हैं और खाली प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। ये बस जज़ाकल्लाह, आपका बहुत अच्छा मैसेज गया है। आपकी अगरचे आवाज़ कट रही थी। नवीद साहब, आप ना यूट्यूब पे तशरीफ ले जाएं, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज इनका चला गया। अगले दोस्त हैं अज़कान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम शाह जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, फरमाइए जी। जी शाह जी, जज़ाकल्लाह, आपने आज इस बबलू की बड़ी छितरोल की है और मज़ा आ गया है। इसको तो वैसे फिट करना चाहिए, वो जो इंडियन मुल है, वो जो महदूद है, उसके साथ बड़ा फिट लगता है। ये उसके साथ फिट इसकी जो है ना मुनाजरा होता है, बड़ा मज़ा आता है। तो आज की स्क्रीन भी बड़ी ज़बरदस्त रही माशाल्लाह से। ये भाग गया ये बबलू, पता नहीं क्या, ये बर्गर खा के कनाडा में इनके दिमाग ही नहीं काम करते हैं, कुछ ऐसा ही कुछ चक्कर हो गया इनके साथ। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यासर चौधरी आए हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त, वेलकम जनाब। तो कभी स्ट्रीम में भी आया करो यासर चौधरी आप। अज़कान भाई ऐसे ही है जी, बिल्कुल जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। स्ट्रीम मैंने ख़त्म करनी है, आपका मैसेज चला गया, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह। अगले दोस्त हैं जी सूफी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है मुबशिर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब फरमाइए। जी मेरा वो एक गुजारिश थी कि जो AK शेख साहब की जो आजकल जो वीडियो है ना, आप पे कोई चैनल पे नहीं है, वो कोई डाल दें ताकि लोगों को बताएं सही खबर। जी सूफी साहब, इंशाल्लाह वक्त आने पर हर काम होगा, जज़ाकल्लाह। आपका मैसेज चला गया है। अगले दोस्त हैं मोहम्मद इसहाक साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम शाह जी, आवाज़ क्लियर है आपके पास? आवाज़ हल्की या बारह क्लियर है, फरमाइए। मैं पहली बार आपकी इस ट्रांसमिशन में शामिल हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कराची से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। आपने जिस तरह इन खबीसों को नंगा किया है ना, हमारी पूरी फैमिली आपके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबी के साथ आगे बढ़ाते रहो। हम आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह शाह जी, बहुत खुशी हुई। शाह जी, इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया था लास्ट टाइम गूगल के ऊपर। इन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया था कि इन्होंने अपना प्रेजेंट खलीफा शो कराया था उस खबीस आदमी को। फिर हम लोगों ने, कुछ दोस्तों ने कोशिश की, मेहनत की, तो हमने गूगल को फीडबैक दिया और वो अभी गूगल से रिमूव हो गया, वरना इन्होंने तो इतना घन फैलाया था। आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है, बोलते रहें आप। हाँ, तो इन्होंने उनको खलीफा बनाया था मसरूर को। फिर हमने फीडबैक दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी बरकत से, आपकी मेहनत से हमने भी थोड़ी बहुत अपनी कोशिश की, उस कंजर को भी हमने गूगल से हटा दिया। बाकी आपका ज़बरदस्त काम जा रहे हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया शाह जी। और एक और छोटी सी मेरी दरख्वास्त है शाह जी, मेरा बच्चा बीमार है, मैंने आपको मैसेज भी किया था, उसका जिगर खून नहीं बना रहा। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपके बेटे को सेहते कामिला आजला नाफिया दायमा अता फरमाए। बस जो आप काम कर रहे हैं और जो आपके जज्बात हैं, तो ये काम ही जनाब ऐसा है
کہ بس اس کام کے تصدق کی دعا اللہ پاک سے کیا کریں کہ اللہ پاک ختم نبوت کے کام کے تصدق میری یہ مشکل ہے آسان کر دے. تو یقین مانیے کہ آپ کو بڑا بڑا مزہ آئے گا زندگی کے اندر. یہ کام ایسا ہے کہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت کے پیچھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست شفقت ہوتا ہے. تو میں نے ایک ریویو پیش کیا ہے اپنے چینل کے اوپر، اور یہ ویڈیو آپ نے اگر نہیں دیکھی تو میرے کہنے پر آپ نے دیکھنی. ابھی 157 اس کے ویو ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری ڈیبیٹ کے اندر یہ دیکھیں آج ڈیبیٹ ہوئی ہے تو یہ 2.1 کے اس کے ویو ہیں، لیکن یہ پیغام ہے تو اس کے 157 ویو ہیں. حالانکہ یہ پیغام بڑا اہم ہے. تو یہ پیغام اگر آپ نے نہیں سنا تو یہ لازمی سنیں. ماہنامہ مجلہ الخاتم انٹرنیشنل علامہ خادم حسین رضوی کی سوانح حیات پر اشاعت خاص نکالنے کا اعلان. یہ ویڈیو تقریباً کتنے 10 منٹ کی صرف ویڈیو ہے، صرف 10 منٹ کی. یہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے بھائی. اگر نہیں دیکھی تو لازمی دیکھیں. میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں یہ جس نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو دیکھے. تو یہ کام بھی تو کیا کریں نا، جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ کام بھی کیا کریں. آخر میں ہمارے پیارے بھائی کاشف چودھری آپ جی، یا آپ آخری گفتگو کریں گے کاشف بھائی؟ جی جزاک اللہ استاد محترم. یہ جو ابھی صاحب بتا کے گئے، اللہ تعالیٰ عز و جل ان کے بیٹے کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور مجھے بذات خود آپ کی ذات سے الحمدللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے کہ یہ جس گوگل میں جس کی بات کر رہے تھے وہ ویڈیو بھی آپ ہی کی میں نے دیکھی، اور جس طرح آپ نے سمجھایا ویسے کر کے میں نے بھی رپورٹ کی. پلس یہ جو آج آپ نے ویڈیو چڑھائی ہے، جو ریویو پیش کیا آپ نے مجلہ جو اس کے بارے میں آپ نے بتایا ہے، وہ بھی ویڈیو میں دیکھ چکا ہوں. جیسے ہی آپ نے لوڈ کی تھی تقریباً 9 منٹ بعد میں نے دیکھ لی تھی وہ ویڈیو. تو میں گزارش یہی کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے بھی کہ آپ لوگ بھی ختم نبوت کے مجاہد ہیں تو جڑے رہا کریں. علماء کرام کے ساتھ جڑ کے بیٹھنے سے کافی ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے. اور اب چونکہ ہم مسجدوں سے اللہ معاف کرے تو استغفار دور ہو چکے ہیں، ظاہر ہے یہ ہمارے ہاتھوں میں موبائل اور کمپیوٹر لیپ ٹاپ آ گئے ہیں. تو علماء کرام کے ساتھ، علامہ صاحبان کے ساتھ، مفتیان کرام کے ساتھ جڑ کے رہیں تو انشاءاللہ تعالی عز و جل اس کا ضرور فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر استاد محترم. جزاک اللہ کاشف چودھری، جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یقین مانے ختم نبوت کی جو بات کرتا ہے نا، وہ چاہے کوئی بھی ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہے، مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے، روح خوش ہو جاتی ہے، روح جھوم جاتی ہے. مرزے پہ جو لعنت ڈالتا ہے نا بس مزہ آ جاتا ہے. یہی بات ہے کہ یقین جانے وہ ایک شیخ جس کا تذکرہ بھی ایک دوست کر رہے تھے کہ ابتدا کے اندر ہمیں پتہ نہیں تھا تو بس وہ مرزے پہ لعنت ڈالا کرتا تھا اور بڑا مزہ آتا تھا سننے میں. تو بعد میں جب تحقیق کی، ریسرچ ہوئی تو وہ پھر بعد میں پتہ چلا ہوئے یہ تے مرزے کا دیا تو یہ بڑا ٹھوں ہے، یہ تو منکر حدیث ہے، یہ تو آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے والا ڈرامہ یہ کر رہا ہے. یہ تو جناب یہ تو زیادہ خطرناک ہے، یہ تو مرزیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو وہ پھر ایک الگ ایک رخ اختیار کر لیا کہ صرف مرزے پر لعنت ڈالنے کافی نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ بھائی ایک ٹانگ تو تم نے وہ قرآن کے اندر ڈالی ہے اور دوسری قرآن جناب وہ تم نے وہ قادیانی عقیدے کے اندر ڈالی ہے اور تیسری ٹانگ اسلام میں ڈالی ہے. ایسے نہیں. اسلام ایک پورا پیکج ہے، قرآن کا بھی، حدیث کا بھی. قرآن کو بھی ماننا ہے، حدیث کو بھی ماننا ہے، اور اگلی بات ہے علماء کی بھی ماننی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال آج کی سٹریم آپ نے سنی، مناظرہ سنا، اور قادیانی مرزائی دجل فریب آپ سب نے سن لیا کہ کس طریقے سے یہ قادیانی مرزائی چکمے دیتے ہیں. بات کوئی اور ہے، لے گئے کھچ ترو کہ کسی اور طرف. واہ بھائی واہ، قوم نو صحیح تسا چکما دے کے رکھے ہے مرزائیو. وہ دیکھے سیدھی آیت ہے، یہ 30 آیتیں جو مرزا قادیانی نے لگائی ہیں جی، 30 آیتوں سے ثابت ہوتا ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. تو مرزائیوں سے ہم پوچھ رہے ہیں سانو دسو بھی تو صحیح مرنے ہو کتوں کیڑی نکروں جا کے تسا ثابت کیتا ہے. وہ مرزائیوں کے پاس جواب ہی کو نہیں ہے.
हालांकि ये मौजूदा कादियानी मरज़ई जमात के अंदर एक सबसे बड़ा, ये समझ लें कि कादियानी मरज़ई खलीफा मिर्ज़ा मसरूर से भी बड़ा अगर दर्जा है तो वो इस अब्दुल कादर का है, क्योंकि ये कहता है कि ये मेरे ऊपर इल्हाम होता है। तो ये कादियानी मरज़इयों का जो मुल्हम है उसका ये हाल है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मिर्ज़ा मसरूर का और दीगर मुरब्बियों का क्या हाल होगा, क्या इनके पास जवाब होगा। आप लोगों ने वो मुलाहजा कर लिया। मजीद आगे डिबेट जारी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। आपके तामुन का शुक्रिया, आपके प्यार मोहब्बतों का शुक्रिया। जो दिल से आप अल्फाज निकालते हैं अल्लाह उसको जानता है, जो मुनाफकत करते हैं या मतलब कोई, वो भी अल्लाह बेहतर जानता है। हुक्म ज़ाहिर के ऊपर लगता है, हुक्म बातन के ऊपर नहीं लगता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।